جس موقع پر ہم یہاں سب جمع ہیں، اکٹھے ہیں، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں، مکتبوں میں شروع سے ہی، چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا مکتب ہو، بچے اور بچیاں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ زیادہ تر تو ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے مکاتب بھی ہیں جو مسجدوں میں چلتے ہیں۔ بچے وہاں سے کچھ پڑھنے کے بعد اگر اسی گاؤں میں کوئی تعلیم کا اچھا انتظام ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، نہیں تو کسی دوسرے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں۔ مگر یہ دوسرے گاؤں میں پہنچنا عموماً لڑکوں کے لیے آسان ہے اور لڑکیوں کے لیے بہت مشکل۔ اگرچہ بہت سارے لڑکیوں کے مدرسے آہستہ آہستہ وجود میں آ رہے ہیں، جہاں ان کو عالمہ بنایا جا رہا ہے، مختصر کورس ان کو پڑھایا جاتا ہے، کچھ دینی سمجھ بوجھ ان کو آ جاتی ہے، اور کہیں کہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہائی اسکول کی سند بھی ان کو دے دی جاتی ہے۔ تو زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مدرسوں میں مخلوط اکٹھی تعلیم ہوتی ہے۔ جب کچھ بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں ان کے درجے الگ کر دیتے ہیں، لیکن عمارت اور بلڈنگ ایک ہی ہوتی ہے۔ یہاں بھی اب تک ایسا ہی چلتا رہا اور لمبے زمانے تک گڑھی دولت کے مدرسے میں بھی ایسا ہی چلتا رہا۔ اگرچہ ان کی پہلے ایک درسگاہ تھی، پھر 2 ہوئی، پھر 3 ہوئی، پھر 4 ہوئی، پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ بچیوں کی تعلیم کا الگ انتظام کر دیا جائے۔ اور مجھے یاد ہے کہ 2013 کے جب حالات یہاں خراب ہوئے تھے، اس موقع پر گڑھی دولت کے مدرسے میں لڑکیوں کے لیے الگ عمارت تیار ہو چکی تھی۔ وقتی طور سے ان لوگوں کو جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے وہاں ٹھہرایا گیا تھا، ان کی خدمت کی گئی تھی۔ لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ 2013 سے پہلے 12 میں عمارت تیار ہو گئی تھی اور لڑکیوں کو اندر کے بڑے مدرسے سے چھوٹے مدرسے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے جو قاعدے میں پڑھتے ہیں ان کو بھی وہاں منتقل کیا گیا، اور وہاں آنے کے بعد ہمارا تجربہ یہ رہا کہ چھوٹے بچے بھی جو قاعدے میں پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم پہلے سے بہتر شروع ہو گئی، اور لڑکیوں کو الگ عمارت مل گئی۔ ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاں بچی تھوڑی بڑی ہوئی اس کی تعلیم چاہے نامکمل ہی ہو، اس کو گھر جانے کا مشورہ دیا جاتا تھا، چاہے قرآن کریم اس نے پورا کیا ہو نہ کیا ہو، اردو تھوڑی پڑھی زیادہ پڑھی، ہندی تھوڑی پڑھی زیادہ پڑھی، چونکہ یہ مسئلہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی نازک بھی ہے۔ ہم لوگوں کو اس کی نزاکت کا بھی احساس ہے، عام لوگ اس کی نزاکت کا احساس نہیں کرتے، ضرورت کا تو احساس کرتے ہیں کہ ضروری ہے، لیکن یہ مسئلہ کتنا نازک ہے اس کا احساس عموماً علماء ہی کو ہوتا ہے۔ اس لیے اس نزاکت کو محسوس کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ بچیاں چاہے تھوڑی بڑی بھی ہوں تو ان کے قرآن کریم مکمل ہونے لگے، اردو کی تعلیم بھی جہاں تک ممکن ہوتی مکمل ہونے لگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں ان کے لیے پرائمری کا انتظام اگرچہ پہلے سے بھی تھوڑا تھوڑا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد اس کو 5ویں تک شروع کر دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے پھر گنجائش دی، اس کی مہربانی ہے کہ پھر اس 8ویں کی منظوری وہاں لے لی گئی یو پی بورڈ سے، تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ ہماری بچیاں چاہے وہ تھوڑی زیادہ عمر کی بھی ہو رہی ہیں، مگر چونکہ ان کی تعلیم بالکل الگ کر دی گئی۔ پہلے نیچے ساری بچیاں پڑھتی تھیں، پھر جو بچیاں پرائمری یا ہائی اسکول پڑھ رہی ہیں ان کی عمارت بھی بالکل الگ کر دی گئی۔ پہلے 3 کمرے بنائے گئے، پھر 4 اور بنائے گئے، 7 ہو گئے، پھر 4 اور بنائے گئے، اب 11 کمرے ہو چکے ہیں۔ ایک بڑے ہال کی تیاری اور چل رہی ہے اوپر ہی، اور الحمدللہ تعلیم کا بہتر نظم ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں چونکہ ہاسٹل کا تو انتظام ہے نہیں بچوں کے قیام کا، اگرچہ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ جی ہاسٹل کا بھی انتظام کر لیں، بچیاں دور دور سے بہت چاہتی ہیں کہ آپ کے یہاں پڑھیں، مگر ہماری مجبوری ہے، ہم ہاسٹل کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن بہت ساری بچیاں جن کی گاؤں میں رشتہ داریاں ہیں، خاص طور سے نزدیکی رشتہ داریاں، بہت ساری دور دراز کی بچیاں وہاں گاؤں میں اپنی رشتہ داریوں میں رہ رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں۔ میں نے اعداد و شمار معلوم کیے تھے، چھوٹے بھائی مولوی محمد طیب صاحب ہیں، تو انہوں نے اعداد و شمار پیش کیے تھے کہ کل جو بچیاں پڑھ رہی ہیں وہ 967 ہیں وہاں، اور ان میں سے جو اوپر اسکول میں جاتی ہیں وہ 544 ہیں۔ باقی بچیاں چھوٹی ہیں ابھی، چونکہ چھوٹی چھوٹی بچوں کو گھر والے بھیج دیتے ہیں، تو بہت ساری بچیاں ابھی ایسی جو بہت تھوڑی عمر کی ہیں، تو ابھی وہ صرف قرآن شریف پڑھتی ہیں۔ جب وہ قرآن شریف شروع ہو جائے گا ان کا قاعدہ پڑھتی ہیں تو پھر ان کو آہستہ آہستہ اوپر بھی ان کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اوپر کا مطلب یہ کہ اوپر کے حصے میں، اور نظام یہ ہے کہ 6 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے قرآن شریف کے اور 3 گھنٹے پرائمری جو تعلیم ہے اس کے لیے، اسکول کی تعلیم کے لیے۔ پہلے 2 سال تک نظام ہلکا چلا، کوئی نگران نہیں تھا۔ ہماری دشواری یہ تھی چونکہ مرد کوئی اوپر نہیں جا سکتا تھا، نگرانی صحیح نہیں ہو پاتی تھی۔ پھر 2 سال پہلے ہم نے ایک تجربے کار ٹیچر کو جو اچھی تعلیم یافتہ ہے اور ان کا تجربہ بھی ہے، ان کو بہت اچھی تنخواہ پر، جبکہ وہاں اسکول میں تنخواہ تھی استانیوں کی 7 ساڑھے 7، اور ان کو ہم 14,000 روپے یعنی دوگنی تنخواہ پر لے کے آئے، اور جب سے وہ آئی ہیں تو انہوں نے اسکول کے نظام کو اتنا بہترین طریقے سے چلایا الحمدللہ کہ اب وہ مثالی بن گیا ہے۔ یعنی یہ کہ ہمیں کچھ زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑا نگرانی کے واسطے۔ تو یہ میری خواہش پہلے بھی تھی، اور میں نے مولانا عرفان صاحب سے بار بار اس کی درخواست بھی کی، مگر چونکہ مدرسوں والوں کے حالات ہوتے ہیں، سب کے برابر نہیں ہوتے ہیں، بڑی رقم کی ضرورت ہے، تو میری خواہش تھی کہ یہاں بھی بچیوں کی تعلیم کے لیے الگ عمارت بن جائے۔ ایک تو یہ کہ جو بچیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں وہ 4 مرتبہ ان کا گلیوں سے گزرنا ہوتا ہے، 2 مرتبہ آنا، 2 مرتبہ جانا، گلیوں سے گزرتی ہیں، ہر طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک وقت کی تعلیم کا نظام شروع کر دیا ہم نے، تاکہ یہ 4 مرتبہ آنا جانا گھٹ کر 2 مرتبہ ہو جائے۔ اس میں ہمارے بھائی چونکہ زیادہ تر کاشتکار لوگ ہیں، صبح کھیتیوں میں نکل جاتے ہیں، اب بار بار وہ بچوں کو لائیں چھوڑیں لے کے جائیں مشکل کام تھا، اس لیے جو بچیاں بڑی ہیں تو ان کے گھر والے اکثر وہاں ان کو چھوڑ جاتے ہیں گیٹ کے اوپر، پھر وہاں دربان کھڑا ہوا ہے، ایرے غیرے آدمی کو اوپر بالکل نہیں جانے دیا جاتا، بلکہ کوئی بھی نہیں جاتا اوپر، تو کوئی جاتا ہی نہیں۔ اگر کسی ضرورت سے کوئی جاتے بھی ہیں ذمہ دار تو وہ بہت پہلے سے اطلاع کر کے جاتے ہیں تاکہ بے پردگی کسی شکل میں بھی نہ ہو۔ تو مولانا عرفان صاحب نے ہمت کی اور الگ عمارت کا کام شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بھئی یہ کام دیر سے شروع ہوا ہے، کام تو چل رہا تھا پہلے سے ہی، مگر چونکہ جب بچیاں
8ویں پڑھیں گی 10ویں پڑھیں گی، ظاہر ہے کہ وہ 5-6 سال کی عمر میں تو پڑھ نہیں سکتی، ان کی عمریں پھر 13 سال کی ہو جائیں گی، 14 سال کی ہو جائیں گی، اور یہ عمر وہ ہے ہمارے یہاں جس میں ہم بچیوں کو، جو باحیا لوگ ہیں وہ بے پردہ گھروں سے نہیں نکالتے. تو ضرورت تھی کہ ایک الگ سے عمارت کا انتظام ہو جائے تاکہ اپنے ماحول میں ہماری بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہو جائے. مسئلہ ہے ہمارے ماحول میں، اسلامی ماحول میں. یوں تو لڑکیوں کے اسکول سرکاری بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اسکول کھول رکھے ہیں اور اچھا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، لیکن ہمارے سامنے مسئلہ ہے اپنے ماحول میں بچیوں کو تعلیم دلانا. جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع ہی میں کہ یہ مسئلہ جیسے ضروری ہے ایسے ہی بہت نازک بھی ہے، اور اس کی نزاکت کا احساس اب آہستہ آہستہ سب کو ہو رہا ہے کہ مخلوط تعلیم ہوتی ہے، لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کلاس میں بیٹھتے ہیں، اور پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر بات چیت ہوتی ہے، پھر نتیجے اس کے بڑے خراب نکلتے ہیں. اگرچہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو کہیں بھی ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ بھی اسکول میں ہی حالات خراب ہیں. ان پڑھ بچیاں بھی کبھی کبھی گڑبڑ کرتی ہیں، ان پڑھ بچے بھی گڑبڑ کرتے ہیں، تو لیکن وہاں چونکہ مواقع زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اس کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے یہاں الگ عمارت کا انتظام کیا جا رہا ہے. بہت اچھا قدم ہے، بلکہ میں تو اپنے تمام مدرسے والوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس گنجائش ہو تو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے عمارت بھی الگ ہو، بیت الخلائیں بھی ان کی الگ ہو. چونکہ بیت الخلائیں جہاں اکٹھی ہوتی ہیں تو لائن لگتی ہے مدرسوں میں، اب جب لائن لگے گی تو اکٹھی لائن لگے گی، تو اس لیے ان کی بیت الخلائیں بھی الگ ہوں، ان کے پیشاب خانے بھی الگ ہوں، اور ممکن ہو تو ان کے آنے جانے کا راستہ بھی الگ ہو. تو یہ بہت اچھا قدم ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے دیگر اہل مدارس بھی اس پر عمل کریں گے تاکہ بچیوں کی تعلیم کا بہتر انتظام ہو سکے، بغیر کسی دشواری کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی خطرے کے. اللہ تعالیٰ اس مشن کو کامیاب فرمائے. تو یہ کام بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان بچے الحمدللہ اس میدان میں نکل چکے ہیں. ابھی ہمارے نزدیک قریب میں منصورہ، روٹن، اشرف پور، تسنگ، ان کے بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں ہمارے نوجوان فاضل عالم مولوی محمد محسن صاحب نے الحمدللہ اسکول قائم کیا ہے. تو ہمارے نوجوان الحمدللہ اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں. اور بات وہی تھی کہ جب دیکھا گیا بھائی میدان خالی ہے، پھر کسی نہ کسی کو تو اس میں نکلنا تھا ہی. اور ایسا بھی نہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے اسکول ہیں، پرائمری کے اسکول ہیں، 8ویں کے اسکول ہے، گنگوں میں ہیروز اسکول چل رہا ہے، بہت پہلے سے چل رہا ہے، جگہ جگہ اسکول چل رہے ہیں اپنے مسلمان بچوں کے قائم کیے، مینجمنٹ اپنا ہے، انتظام اپنا ہے، تو ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. تو یوں کہنا کہ بھئی دیر سے شروع ہوا ہے، نہیں، صحیح وقت پہ شروع ہوا ہے، صحیح وقت پہ شروع ہوا ہے. اللہ کے یہاں کوئی کام بھی بے وقت نہیں ہوتا ہے. ہم نے پڑھا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی تقریر میں کہ کبھی کبھی جب کسی نوجوان کی موت ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی بے وقت مر گیا. نہ، بے وقت تو مر ہی نہیں سکتا کوئی، وہ تو وقت تو اتنا ہی وقت تھا اس کا. تو بھائی ہم یوں کہیں کہ بے وقت کام شروع ہوا ہے، دیر سے نہیں، صحیح وقت پہ کام شروع ہوا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے جب شروع ہوا ہے تو آگے ہی بڑھے گا. ابھی ذکر آیا تھا کہ یہاں بھورا میں بھی اگرچہ وہاں لڑکیوں کا اسکول ہے، اور ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں بھائی جب وہاں اسکول ہے تو کیوں، یہ تو ہر جگہ ہے بھائی. جھنجھانے میں کریں گے وہاں بھی اسکول ہے، گنگوں میں کریں گے وہاں بھی اسکول ہے، کیرانے میں کریں گے وہاں بھی اسکول کہاں نہیں ہے؟ اسکول تو سب جگہ ہے. مجھ سے ایک بھائی نے کہا کہ تم نے بھورا میں ہی کیوں؟ میں نے کہا بھائی یہاں یہ گڑھ ہے مسلمانوں کا، چاروں طرف مسلمانوں کے گاؤں ہیں، یہاں سینٹر ہے. وہ کہنے لگے سینٹر تو سب جگہ ہے، زمین کے کسی بھی حصے پہ انگلی رکھ دو سینٹر ہی ہے زمین کا. سمجھے بات بھائی؟ زمین گول ہے نا، زمین گول ہے. وہ کہنے لگے جہاں بھی انگلی رکھو گے چاروں طرف سے وہ سینٹر ہی ہے. تو میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن میری اپنی سوچ یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں ہمارے مسلمانوں کا چاروں طرف سے ایک مرکز ہے، اس لیے وہاں اس کو بہتر سمجھا گیا. اس کے علاوہ اور جگہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو غرض یہ کہ 3 تاریخ میں وہاں بھی اسکول قائم کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے سارے بھائی ساتھ آ رہے ہیں. آہستہ آہستہ امید ہے کہ سارے ہی ساتھ آ جائیں گے. شروع میں
رائے مختلف ہوتی ہیں، رائے الگ ہوتی ہیں، میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب فائدہ سامنے آتا ہے تو آہستہ آہستہ سب کی سمجھ میں بات آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ تو 3 تاریخ میں ابھی ہمارے بڑے حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے شاہ صوفی معین الدین صاحب دامت برکاتہم، اس کے علاوہ اور دوسرے علماء بھی ہیں، مفتی محمد عمران صاحب بھی ہیں، مولانا رشید صاحب بھی ہیں، مولانا عامر صاحب بھی ہیں، مولانا عارف صاحب، کس کس کے نام لیے جائیں سارے انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ وہاں بنیاد رکھی جائے گی۔ تو یہ خوش آئند پہل ہے، بہتر ہے جو کوئی بھی کر لے، اچھا کام تو کوئی بھی کر لے وہ اچھا ہی ہے۔ ہمارے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں، عصری تعلیم یافتہ، وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی اگر آپ کو ہماری ضرورت ہو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو سب کے ساتھ میں ہیں۔ اچھا کام زمین کسی جہاں تک ہماری پہنچ ہے کوئی بھی کرے، ہمارا کوئی بھی بچہ کرے، کوئی بھی نوجوان کرے، انشاءاللہ میں ساتھ ہوں اور میرے سارے ساتھی اس کے ساتھ میں ہیں انشاءاللہ، میں یقین دلاتا ہوں۔ تو کہیں بھی شروع کر لیا جائے۔ تو بہرحال یہاں یہ عمارت بن رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہماری بچیوں کو کتنے گاؤں ہیں یہاں چاروں طرف، منڈاور ہے، بسیڑا ہے، برناوی ہے، مکن پور ہے، خرگائن ہے، اور ادھر آگے منصورہ ہے، کتنے ہی گاؤں ہیں۔ یہ بھی ایک طرح مرکز ہی ہے، یہ بھی ایک طریقے سے مرکز ہی ہے۔ تو امید ہے کہ بچیاں جب یہاں تعلیم اچھی ہوگی تو دور دور سے ہی بچیاں پڑھنے کے واسطے آئیں گی اور چلی جایا کریں گی۔ یہاں سواری کا بھی انتظام ہے، ہمارے یہاں گڑھی دولت میں تو راستہ بھی اچھا نہیں ہے، سواری کا انتظام بھی اچھے طریقے سے نہیں ہو، لیکن پھر بھی کتنے ہی ای رکشا چھوٹے چھوٹے کاندلے سے بھی آتے ہیں، ڈگڈے سے، جنانے سے، گنگیرو سے الحمدللہ آ رہے ہیں۔ بھیڑ لگ جاتی ہے وہاں جب بچوں کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جب یہاں نظام بہتر ہوگا میں بھی انشاءاللہ مشورے کے لیے ساتھ رہوں گا۔ مولانا جو بھی میرا تعاون چاہیں گے میں ساتھ ہوں، اور جو بھی مشورہ لیں گے انشاءاللہ میں مشورے کے لیے ساتھ رہوں گا۔ اندر بڑے مدرسے میں بھی ہم نے 8ویں تک کا نظام شروع کیا ہے، اور وہاں بھی ہم نے مستقل ایک نگران کا انتظام کیا ہے، جس کا کام کچھ نہیں ہے، صرف وہ جو بچے اسکول پڑھ رہے ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں، اساتذہ کی نگرانی کرتے ہیں۔ بغیر نگرانی کے کوئی کام ہو ہی نہیں پاتا ہے۔ تو بھئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کسی بھی کام کو اچھا بنانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ حضرات کا پیسہ ہے، آپ ہی کے بچوں پر خرچ ہو رہا ہے، خرچ ہوتا رہے گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب اس میں باحوصلہ ہیں اور ہمت بلند ہے ان کی، اور یہ کام شروع ہوا ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے بنیاد رکھی جا رہی ہے آج انشاءاللہ۔ اب یہ آہستہ آہستہ دیکھو، آپ یہ نہ سمجھے بھائی یہ 1 مہینے میں اسکول بن کے تیار ہو جائے گا، وقت لگتا ہے، ان کے اپنے اخراجات پہلے ہی بہت سارے ہیں۔ تو جو زائد بجٹ ہوگا انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ وہاں لگتا رہے گا۔ نقشہ بن گیا ہے، 1 کمرہ، 2 کمرے، 4 کمرے بنتا رہے گا، تعلیم شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جی کھیڑی اچھا اچھا چوترے سے اتنا کوئی تشکیل ہے۔ ہاں دیکھو حضرت مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں جب ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی عالیہ مولوی اور چندہ کریں گے، جیسا کہ ابھی مولانا حسن صاحب نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ عامر صاحب نے، حسن صاحب نے کہا تھا۔ ہماری صورت ہی کچھ ایسی ہے، ہماری صورت ہی کچھ ایسی ہے کہ لوگ جہاں ہمیں دیکھیں بھائی عالیہ، چاہے کبھی جمعیت کے واسطے مانگیں گے، کہیں ریلیف کے واسطے مانگیں گے، اور کہیں مدرسے کے واسطے مانگیں گے، اور نیا کام شروع کر دیا اسکول کے واسطے مانگیں گے۔ تو اب تک لوگ یوں کہتے تھے بھائی یہ مدرسے والے بھائی ایک ہی طرف لگ رہے ہیں، ایک ہی طرف لگ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ کام بھی شروع کر دیا، اور ہمارے بھائی اس میں ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر لاکھوں، 2-2 لاکھ، 1-1 کمرے کا اعلان کر رہے ہیں، 50-50 ہزار روپے کتنے ساتھیوں نے دے دیے ہیں، اعلان کر دیا۔ انشاءاللہ وہ آتے رہیں گے۔ تو یہ کام شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ اور مولانا عامر صاحب کے یہاں الگ عمارت پہلے سے ہی ہے، بس ان سے چھوٹی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے یہاں بچوں کی تعلیم کا منظم انتظام فرما دے، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو مدرسے والوں کو یوں کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتے۔ مسئلہ ہے بجٹ کا، میں اس کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے مدرسوں کے پاس زیادہ تر تو بجٹ اتنا بھی نہیں ہوتا کہ جو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں انہی کی تنخواہ پوری ہو جائے، انہی کی تنخواہ پوری نہیں ہو پاتی۔ آپ مدرسوں کے حالات اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی بھی مدرسے میں پہنچ جائیں،
قرضہ ہی آئے گا، جب بھی جلسہ ہوگا اتنا قرضہ ہے جی، اتنا قرضہ ہے جی، اتنا قرضہ ہوتا بھی ہے۔ اکثر مدرسوں کے حالات ایسے ہی ہیں۔ اس لیے پرائمری کا انتظام کرنا ایک مستقل اس کا خرچ ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی فیس شروع کی جائے، تھوڑی تھوڑی۔ ہم نے بھی گڑھی دولت کے مدرسے میں بچیوں سے فیس لینے کا نظام بنا رکھا ہے، اگرچہ ہے بہت تھوڑی، زیادہ نہیں ہے، ایک بچی سے 50، اور چونکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بچے بہت ہوتے ہیں، اب کسی گھر میں اگر 2 بچی ہیں جی تو 100 روپے، نہیں بھائی 100 نہیں 75 دے دیو بھائی، اور 3 بچیاں اگر ہیں جی 150 تو بہت مشکل ہے بھائی، تم 100 دے دیو بھائی۔ تو ہم نے ترتیب رکھ دی، ایسے ہی اگر کسی کے یہاں 4 ہوں گی تو ہم 125 روپے کر دیں گے اس کے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نظام بہتر ہوگا، لگن پیدا ہوگی۔ جب تک ہم نے فیس کا نظام نہیں بنایا، بچی کوئی آئی، کوئی پھوپھی کے چلی گئی، کوئی ماموں کے چلی گئی، کوئی بہن کے چلی گئی، کوئی بچہ پیدا کرانے میں چلی گئی، کوئی شادی میں چلی گئی، کوئی کہیں۔ لیکن جب سے نظام شروع کیا ہم نے فیس کا، تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ غیر حاضری ختم ہو گئی اور پابندی سے آتی ہے، بالکل صحیح وقت پر ادھر گھنٹہ بجا اور وہاں بھیڑ لگ جاتے الحمدللہ بچیوں کی۔ یہ ذوق بن گیا ہے گڑھی دولت کے لوگوں کا الحمدللہ، وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہاں کام تو طریقے سے ہی ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ جب کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ سارے کام بہتر ہوں گے اللہ تعالیٰ۔ بس ظاہر بات ہے اخلاص کی، کام چاہے مدرسے کا ہو، چاہے مسجد کا ہو، چاہے جمعیت کا ہو، چاہے اسکول کا ہو، ضرورت ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی۔ تو میں ان حضرات سے جو یہاں تشریف فرما ہے ان سے درخواست کروں گا ادب کے ساتھ کہ 3 تاریخ میں بھی برا میں ضرور تشریف لائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ہاں کہیں گے، نہ کہیں گے بھائی، انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے بڑوں کے ساتھ قدم بقدم چلیں گے، امید ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے، دیکھو تنظیم تو کسی بھی نام سے بن سکتی ہے، بات ہے کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے۔ سنستھائیں کسی بھی نام سے بن سکتی ہیں، تنظیم کسی بھی نام سے بن سکتی ہے۔ اب جمعیت علماء ہند ہی ہے کہ جی تو علماء کی جماعت ہے جی، ہمارا کیا کام اس میں؟ نہیں بھائی، نام جمعیت علماء ہے، کام تو سب کے لیے ہے، کام تو سب کے لیے ہے، نہ اس میں کوئی فرقہ واریت ہے نہ برادری واد ہے۔ برادری واد جب ہوگا جب ہم کسی ایک برادری کو ترجیح دیں اور دوسروں کو پیچھے ہٹا دیں، جب کہہ سکتے ہیں کہ برادری واد آ گیا۔ اس میں برادری واد اس میں کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ کام چلانے کے لیے ایک نام دینا پڑتا ہے، کام جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اگر میں نل لگا دوں یہاں یا کہیں بھی تو لگانے والا تو میں ہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا پانی میں ہی پیوں گا میرے بچے پیئیں گے، نہیں، نل لگا دیا تو بھائی سب پیئیں گے، نہیں پیئیں گے جب تک وہ چلتا رہے گا۔ اگر اس پہ نام بھی لکھ دیا جائے، چودھری منور حسن صاحب نے یہ نل لگایا ہے جی، چودھری ناہید حسن صاحب نے نل لگایا ہے جی، چودھری پردیپ صاحب نے نل لگایا ہے، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ ارے بھائی کیا مطلب ہوا اس کا؟ صرف لگانے والے ہیں، پینے والے سب ہیں۔ تو اگر کوئی تنظیم، کوئی سنستھا کسی نام سے بنتی ہے، نام سے فرقہ واریت نہیں آتی ہے، جاتی واد نہیں آتا ہے، جاتی واد آتا ہے کام سے، کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم کس کو آگے کر رہے ہیں، کس کو پیچھے کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہے تو واقعتاً جو کہا جا رہا وہی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو نام سے کچھ نہیں ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جو اس ملک کے سب سے پہلے وزیر تعلیم رہے ہیں، ان کی بڑی خدمات رہی ہیں اس ملک میں، آزادی کی لڑائی میں وہ شانہ بشانہ رہے ہیں جمعیت علماء کے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس اسکول کو موسوم کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے کام ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت شاہ صوفی معین الدین صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کی دعا یہاں بھی ہوگی اور انہی کے ہاتھوں سے وہاں بنیاد رکھی جائے گی اور وہاں بھی دعا ہوگی۔